میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا، بڑا رویا پڑھ کے، ایسے لوگ تھے وہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے، اس نے حضرت کا خط بنایا، اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہیے نا آپ کی پوچھے، تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے۔ اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا، عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، یہ اس طرح ہے، لوہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے۔ آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کروں۔ آپ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے چلا اس طرح، اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یہ تو تھے جنید عبد الرحمن یزید کی بھی سنی، دونوں کو اقبال لائے نا، جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے، تو اقبال کیا لکھتے ہیں؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال میں بتا۔ عبد الرحمن یزید کی بھی سنی حضرت نقش بندی بابے، آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید، وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم، تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں تو تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں وہ تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے۔ دن گزر گیا رات بیت گئی، چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا۔ حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے۔ کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا او زید لگتا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں، اتنی بے توجہی 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا، حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی ایسی بے توجہی؟ تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا، آپ بھی رو پڑے، آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے، 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے، ایسی بے توجہی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے جا اپنا کام کر، تو نہ اس کام میں پڑ، یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں، 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے ہیں بایزید رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے۔ یہاں پھر حضور بلے شاہ لکھتے ہیں سیو نی مینو رانجھا سدو، سیو نی مینو رانجھا سدو، ہیر نہ کھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ ہاں یار ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے بہت پیچھے، اس لیے میرے دوستوں محنت کرو، خوب محنت کرو۔ اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہ اج اے کر لو محنت، خوب محنت کرو۔ اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک اے روز نہیں جو لوگ لبنے حضرت، یہ علماء کیا تمہیں روز مسجد میں بلائیں گے؟ اور قریب وقت ختم ہونے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن کریم بار بار تمہیں وارن کرتا ہے بندے ہوش کر، تو ساڈے کلی واپس آنا ہے، وہ بندے جاگ جا، تو نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، بندے بعد آ جا، تو نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ صدا نہیں رنگ لگیں گے، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، اٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، تر پئیے تے منزلہ مک جا، کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی۔ اس لیے میرے دوستو یہ محفلیں تمہیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ محنت کرو یار۔ ہمارے بڑے تو وہ تھے جو ایک دن میں کئی ہزار بار نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ دیا کرتے تھے۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے حکیم خادم علی فرمانے لگے عبدالحی روز 10,000 بار اللہ کیا کر۔ کہتے میں نے عرض کی جی 10,000 تو بہت ہے۔ تو کہتے نہیں عبدالحی تو 10,000 تو ڈر گیا، میں تو کہیں 10,000 بار کیا چھڑ دوں۔ انہوں نے ہمیں نہیں نام کمایا، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی بڑی محنتیں، اور اس کا وعدہ ہے حضرت جو محنت کرے گا نا اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈنا دی پکی، ہم تو ڈھونڈتے ہی نہیں حضرت، ہم تو دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے۔ حضرت ڈھونڈو تو صحیح، تمہارے ارد گرد ہزاروں نشانیاں اس کی بکھری پڑی ہیں۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی بڑی سادی بات سنایا کرتے تھے۔ ایک مائی تھی وہ بیٹھ کر نا چرخہ کاٹ رہی تھی، تو پاس ایک فلسفی گزرا، تو مائی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، گرد زبان تھا، پہلے نفی جھوٹے خداؤں کی، پھر واحد حقیقی معبود حقیقی کا اثبات۔ تو وہ اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں جی تسی کہن ڈیاں ہو کہ اللہ ہے بھی، اللہ ہے بھی ہے کہ ایویں کہن ڈیاں؟ کہنے لگی بچا وہ دلیلاں تے جا بجا بکھریاں پئیاں ہے بھی، تو میں کہن ڈیاں ہے بھی، میں بھی کہنا کہ ہے بھی۔ وہ کہتا ہے پھر مجھے بھی اس کے ہونے کی دلیل دو۔ کہتی بچہ دیکھ تو صحیح، چاند اس کے ہونے کی دلیل، سورج اس کے ہونے کی دلیل، آسماں اس کے ہونے کی دلیل، کوئل اس کے ہونے کی دلیل، کوا اس کے ہونے کی دلیل۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے، جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے، جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت، کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو تو صحیح، میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਤੂੰ रेत ही नहीं भेजी, और तेनों नहीं पता मैं कंध प्लस्तर करना है तू सीमेंट ही नहीं भेजी। तो मैं अक्सर सोचता हूँ बंदे को एक मकान बनाना पड़ जाए तो वक्त आ, कभी ईंट वाले को फोन, कभी रेत वाले को फोन, कभी सीमेंट वाले को फोन, कभी सरिये वाले को फोन, कभी ईंटों वाले को फोन, कभी बजरी वाले को फोन, कभी रोड़ी वाले को फोन। तो कभी हजरत गौर तो करो वो कौन है जो माँ के पेट में पूरे का पूरा बंदा तख्लीक कर रहा है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। क्या आपने कभी गौर नहीं किया? ईंट कहीं से, रेत कहीं से, बजरी कहीं से, कभी तो गौर करो यार, उसने ये आंखें कहाँ से मंगवाई, उसने ये जुबान कहाँ से मंगवाई, उसने ये दिल कहाँ से इंपोर्ट किया, उसने ये गुर्दे कहाँ से मंगवाए, उसने ये फेफड़े कहाँ से मंगवाए, उसने हमारे अंदर ये जो सरिया डाला उसने कहाँ से मंगवाया, उसने ये आंतें कहाँ से मंगवाई, ये मसाना कहाँ से आया। हम तो गौर नहीं ना करते। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह गौर करके लिखते हैं, फिर फरमाते हैं कहीं से नहीं मंगवाया, कतरा याब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनाता। चलो हजरत चेहरा तो इतना बड़ा है ना, लेकिन सबका जुदा जुदा है। कुर्बान जाऊं उसकी कुदरतों पर कितना अंगूठा है, छोटा सा, और किसी बंदे का अंगूठा भी किसी बंदे से नहीं मिलता। ऐसा कादिर रब है, अंगूठा पर किसी से मिलना बड़ी दूर की बात, किसी का दायां अंगूठा किसी के बाएं अंगूठे से भी नहीं मिलता। ऐसा जबरदस्त कारीगर। कतरा याब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनाता, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी। मैं अक्सर ये गुजरता हूँ ना ये प्रोग्राम, तो मैं क्या देखता हूँ जनाब, बहु होरी ट्रोजर शर्ट पा के ना ते बाहर अपने गमले में पानी देंदे होंदे। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं हजरत रोज ही लगना वा ते पानी देंदे होंदे हो, नहीं आसा पानी नहीं देवांगे तो मुरझा जाएगा। वो हजरत जी देखो तो सही, एबटाबाद कितना बड़ा जंगल है, उन्हें कितने पानी देते, मरी का कितना बड़ा जंगल है, उसको किसने पानी दिया, कश्मीर में इतने इतने बड़े जंगलात हैं, किसने पानी दिया उसको, किसी ने नहीं दिया। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आम। गौर तो करो, चलो गौर तो करो, उसकी निशानियां जा बजा बिखरी पड़ी हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, ये हम माशाल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, चलो जी मैं कह लेता हूँ जी ये कनाल का हाल होगा आपका, ये कनाल का हाल होगा, 1 2 3 4, इन 4 दीवारों ने आपकी इस छत को उठा रखा है। माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर अभी कोई है अभी उठ जाए, बाद में भी कोई होगा तो मैं जवाब देंगे उसको। जो ये दावा करे जनाब एक कनाल का छत, अला कनाल पूरा तकरीबन कनाल का छत, ये चारों दीवारें निकाल दें, मैं छत फिर भी आपको खड़ा करके बताऊंगा। है कोई? चारों दीवारें निकाल दें, मैं बगैर किसी सपोर्ट के फिर भी छत खड़ा करके बताऊंगा। चले हो साडा कनाल दा नहीं खलोंदा है, कदी बाहर निकल के देखो तो सही। अलम तरो कैफा खलकल्लाहु सबा समावातिन तिबाका। और बंदे तेरा एक कनाल का छत 4 दीवारों के बगैर खड़ा नहीं होता। अरे मेरा भी तो देख, ना किसी को मशरिक का पता, ना किसी को मगरिब का पता, ना किसी को शमाल का पता, ना किसी को जुनूब का पता, तेरा एक कनाल का खड़ा नहीं होता, मैंने 7 खड़े कर रखे सबा समावातिन तिबाका। तेरा एक नहीं खलोंदा बंदे, देखते सही मैं 7 खड़ा रहे दे। ये आपका फानूस खड़ा है, छोटा सा फानूस है, सूरज हमारी जमीन से कई करोड़ गुना बड़ा है, चांद चलो हमारी जमीन से छोटा है। कोई दावेदार हो तो भी उठ के खड़ा हो जाए, जो ये कहे जनाब ए संगल ला दियो, मैं फिर भी जमीन ते छत दे विचकारण खलार के दसांगा। जो ये दावा करे जनाब तार काट दे, मैं बगैर बैटरी के, बगैर यूपीएस के, बगैर जनरेटर के, मैं इसको फिर भी जला कर बताऊंगा। है कोई? तो चले हो कभी बाहर निकल के देखो तो सही। वजालल कमर फीहिन्ना नूरा, और मेरा भी तो रात का बल्ब देख, मैंने तो कोई संगल नहीं बांधा उसको, मैंने तो बावड़ा से कोई तार नहीं लिया। नूरा वजालल शम्स सिराजा, मेरा दिन का बल्ब देख, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। हुआ फिर क्या? इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। जब हम किसी काम के करने का इरादा करते हैं, हम कहते हैं हो जा, तो फिर वो हो जाया करता है। देखो तो सही हजरत। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। माशाल्लाह किबला मेरे सैयदी बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सिर्फ पिराने उज़ाम को नहीं, सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ हुफाज को नहीं, हर खास आम को दावत देता है, आओ ए वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, मेरी तख्लीकात पर गौर करो। अफला यंदुरूना इलल लिबिली कैफ़ खुलिकत, देख मैंने ऊंट को कैसे बनाया। वइलल समाई कैफ़ रुफ़ियत, देख मैंने आसमान को कैसे बुलंदी अता की। वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, देख मैंने पहाड़ों को कैसे नस्ब किया। वइलल अर्दी कैफ़ सुतिहत, देख मैंने जमीन को कैसे बिछौना बनाया। लेकिन कौन देखे यार, कौन देखे? भाई चले देखो, जितना देखोगे उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कभी कलाम पढ़ो ना तन्हाई में, सीखने के लिए, चस्का लगाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। खुदा की कसम मियाँ साहब का हर सुखन तुम्हें एक नवा रंग दिखाएगा, हर सुखन एक नवा रंग दिखाएगा। ये मियाँ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने गावां चार देंदे सन, बहाना सी ना दे लोकां कोल ओले होण दा, ओले होवांगे तो कोई गल बनेगी ना। ओले हो के ना तो गावां चढ़दियां ने, भई मियाँ साहब बह के अल्लाह दी तखलीक ते गौर कर देने। फिर एक सुखन आया, उन्होंने देखा तो क्या रंग देखा, जे चाहें ते राह जांदे नूं तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शामां कोलों दर दर खैर मंगाएं। देख लो इस वक्त इस शेर को तुम हकीकी रंग में होते हुए देखोगे। जो कभी शाह थे वो सुलाखों में है, जो कभी सुलाखों में थे वो शाह बन गए। देखो इसके रंग बिखरे पड़े हैं। एक दिन हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप उधर एक लसूड़े का दरख्त था जिसके नीचे मियाँ साहब बैठा करते थे, क्योंकि लसूड़े की छाँव बड़ी ठंडी होती है। मियाँ साहब लसूड़े के दरख्त के नीचे बैठे थे, तो आपके बिल्कुल करीब एक और दरख्त था जिसके ऊपर ना एक फाख्ता ने, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कुग्गी, उसने अंडे दे रखे थे। वो अपने अंडे बैठी सी,
نالے اللہ دی تسبیح کرن لئی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے، کر لو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو پوچھیں گے، باقی ہر چیز کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، وہ بھی کر رہی تھی، میاں صاحب بھی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا، وہ آیا، اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی، بڑا خوش ہوا، وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا، شکار بالکل نیڑے مل گیا۔ اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، فاختہ کی نظر پڑ گئی، کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں۔ ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں، ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں، باقی بڑے قائم ہوتے ہیں۔ کگی نے تو دیکھا نا شکاری نے، انہیں طرح اڑاری پڑی تھے پار، جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک شکرا باز، وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا، ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی، واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، لے بھیا یہ چنگی پھسی آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو آکھے اج رو محمد تا میں تینوں منا، چنگی پھسی نہیں اڑوں گی۔ شکاری سامنے کھڑا ہے، اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے، کروں تو کروں کیا؟ اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ پکار دی، یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی اور سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے، بے نیاز ہے۔ آواز آئی کو یہ کی ہوئی، یا اللہ دوں ہوتا جو پھنس گئی ہیں، نہ اڈاں گی ماری جاواں گی، اڈاں گی ماری جاواں گی، یا اللہ زوراں والا ہے، بے نیاز ہے، بچا سکنا ہے۔ تو آواز کیا آتی ہے کہ یہ ساری قدرت دیکھنی ہے، اور یہ دو موتیں کیا ہیں، سارا زمانہ تجھے مارنے آ جائے، اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے۔ یفعل اللہ ما یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جو چاہیے اسی کر سکنے ہیں، ایک ساری قدرت کیونکہ بہ گئی۔ یہ یقین رکھ کے نہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یقین والی تھی نا، بیٹھ گئی حضرت۔ میں نے پڑھا، میرے دوست ہیں، میری تو خیر ایم فل پہ بریک لگ گئی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، انہوں نے سیف الملوک پر ان کا مقالہ ہے، انہوں نے مجھے بھیجا۔ یہ واقعہ میں نے 5ویں کی اردو کی کتاب میں پڑھا تھا، لیکن جب ان کے میں نے وہ تھیسس کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت نے اس کو کوڈ کیا، تو پھر میں نے ان کو فون کر کے پوچھا، میں حضرت گل پکی ہے نا، واقعہ مجھے پتا ہے، میں نے اردو کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا۔ یہ میاں کہتے ہیں حضرت پکی اتھینٹک گل ہے، جتنے مرضی بیان کرو کوئی معاملہ نہیں۔ اس سے پہلے میں بیان کیا کرتا تھا لیکن میاں صاحب کا نام نہیں میں لیتا تھا، لیکن پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کا معاملہ ہے۔ کگی کھلو گئی حضرت، شکاری بڑا رہا ہوا، کگی کی ہوا ہے، کھلوئی گئی یہ جاؤں گی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے پکارا کس کو ہے۔ انہیں حضرت پھر تیر چکے، نشانہ لیا کگی کا، پورے زور نال کھچیا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑ دیتا، سارا آدھا اس نے چھوڑا تھا۔ اللہ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سانپ نے حکم الہی سے آ کر اس کے پاؤں پہ ڈنک دے مارا۔ حضرت یہاں تو اگر بھیڑ کاٹے نا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تو بھی پیلے رنگ کی جڑی، اگر وہ کاٹے تو جان نکال دیتی ہے، سپ کا ڈسنا تمہیں پتہ ہے۔ جب اس نے ڈسا نا تو بالکل نشانے پہ تیر تھا، وہ تو کھڑی ہو گئی تھی، اس نے ڈنک مارا نا تو درد ہوئی، تیر آدھا چھوڑ چکا تھا، تو درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا، جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر اوپر کو چھوٹا اور جا کر سیدھا باز کو لگا۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، جس کو مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے۔ وہ میاں صاحب بیٹھے جو قدرتوں پر غور و فکر کر رہے تھے، آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا، آپ حیران رہ گئے، پھر دیکھ کر سخن اترا اور پھر آپ لکھتے کیا ہیں، آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ آپ کسی کو فون کرو نا، کوئی مہمان ہے، کتنے میں جی میں جڑا نا پہچان سٹور دے کول اوتھے ہی رہی، میں آن لگا اوتھوں نکلیا اتھاں، کگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو 2 دشمن مارنے آئے تو وہ وہیں کھڑی ہے، موت کو موت آ گئی، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ حضرت نہ متھا لاؤ دے نال مرضی ہو دی ہونی جے، مرضی ہو دی ہونی جے، من جاؤ چلے ہو من جاؤ۔ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ٹہنا ہی پائی جی ٹہنا ہی، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے، اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیرا ملے تھل ملے مرغائیاں، چارا نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائی۔ بابا جی نسا نہیں جے دینا انہوں نے، نسا نہیں جے دینا تے چلے ہو جے کل جو ٹہنا ہے وہ اج ٹہ جائیے، اج ٹہ جائیے، کل جدوں ٹواں گے ادوں مل نہیں جے پینا، اج ٹہ جو گے تے مل پے جائے گا جی، اج ٹہ جو گے تے مل پے جائے گا، اج لف جو گے تے مل پے جائے گا جی۔ لفنا کی ہے، اے لفنا حضرت اپنے مالک کو یاد کرو، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو درود پڑھو، اپنے معاملات درست کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، کھولو پھر قرآن پاک۔ ہاں اج ویلا ہے جی، حضرت سیدنا بہلول رحمۃ اللہ تعالی، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے،
لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی، لیکن اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی. اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں. اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے. رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فرد، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ. جب وہ بغداد کے بازار میں آیا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے. کیفیت ہے ایک، کرتے کیا ہیں، خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں. پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے کہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا. مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا، کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں. ہارون نے پوچھا بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں. شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا، اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی. آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا، آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا. بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت. ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے، حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں. حیران ہوا، اس دن بازار آج قبرستان. پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان. حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں. بادشاہ تھا، بھول چکا تھا. کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا. آج ویلا جی منا لو یار، آج ویلا جی منا لو. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رہا، 70 ماؤں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ نے ایک شخص پر 3 بار شراب کی حد لگائی اور اس کو وارن کیا، اب تو پکڑا گیا کوڑے بھی ماروں گا، تجھے قید خانے میں بھی ڈالوں گا. لیکن حضرت لگی کہاں چھوڑتی ہے. رات کا 3 پہر تھا، اس نے کہیں سے شراب خریدی، اپنی بغل میں بوتل دبائی، اوپر چادر لی اور گھر جا رہا تھا کہ وہاں جا کر پیوں گا. اس کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر مل جائیں گے. جب اس نے گلی ٹرن کی نا تو کیا دیکھتا ہے، آگے سے حضرت عمر آ رہے ہیں. وہ محاورہ ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا. جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو خوف سے رنگ زرد ہو گیا اور حضرت نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتا ہے میرے بغل میں شراب کی بوتل تو نہیں، دودھ کی بوتل ہے. اب حضرت عمر سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے. وہ کرتا ہے نہیں حضرت دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے. اس نے کہا حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے. آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے، دکھا. اب وہ دکھاتا نہیں، حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ولایت کا روب، صحابیت کا دبدبا، حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی. آپ نے کیا کیا، اس کی چادر کو پکڑ کے نا کھینچنا شروع کر دیا. اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے. یہ ہماری ہیں، اگر ملا بھی دے تو جواب آتا ہے ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے. لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بدیا جدو مرضی آواز مار اسی سنا گے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اشارہ کے بھی نیڑے ہیں. جدو مرضی آواز مار، گرمی چ مار، سردی چ مار، دھند چ مار، بدل چ مار، مری مار، نران کگان مار، زمین دی ستویں تہ چ مار کے مار، جدو مرضی مار اسی سنا گے. تیری کال ملا دی. عرض کیا کرتا ہے یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں. اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی، قید خانے میں بھی ڈالوں گا. یا اللہ پکی توبہ، آج عمر سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو. تو کیا ہوا، وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا، بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی. لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں دودھ بہ رہا ہوتا. اس نے رونا شروع کر دیا. اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے. اللہ قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. لیکن مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے. یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے آ. تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دودھ روڑن تو نہیں رون ڈے. آپ نے فرمایا رون کیوں ڈے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں حضرت آپ سچے تھے، ولا تجسسوا کا کوئی رنگ نہیں. میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا، میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا، لیکن جب مجھے پتا تھا میں نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالک کی بارگاہ میں عرضی ڈالی یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب آپ نے کھینچا بوتل گرنے سے پہلے تو شراب تھی، لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا.
اصل میں ہو پتہ کیا گیا، ہماری مت اس طرح ماری گئی ہے کہ ہم پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن شاید پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو کچھ بھی، حقیقت ہے حضرت، حقیقت ہے نہیں حضرت، بہت کچھ ہے، کبھی کیا کر تو دیکھو۔ یہ کیونکہ مسکین کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بلند پایا ولی تھے حضرت۔ محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا نا، فتح نہیں ہوا، تو پھر حضرت کی بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر کر کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے جاتے ہوئے اسے اپنا جبہ عنایت کیا، تو پھر محمود نے حملہ کیا تو فتح کے کوئی آثار نہیں تھے، تو محمود نے کیا کیا کہ آپ کا جبہ لے کر نا ہاتھ پر رکھ کر آپ کے جبے کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ تیرے دوست کا جبہ ہے، اس کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے، اللہ نے فتح دے دی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب رات کو سوئے نا محمود غزنوی علیہ الرحمہ، تو خواب میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ملے بڑے غصے میں، اور کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں رکھی، تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اور عزت کیا ہوگی، آپ کے جبے کے وسیلے سے فتح مانگی، اللہ نے فتح دے دی۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ یا اللہ اپنے اس مقرب کے جبے کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے، اور اگر تو یہ کہتا نا یا اللہ سارے کافر مسلمان کر دے، اس نے مسلمان بھی کر دینا تھا۔ اس لیول کے ولی تھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ۔ آپ ایک دن بیٹھ کرنا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، ایک مفکر، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا، ایمی جعلی قسم کے سائنس دان، یہ فلسفی، ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایمی ہر بات پہ اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیمار ہو تو شفا پاؤ گے، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، بگڑے کام سنور جائیں گے، اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے۔ ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے یار بابا کی کہن دیا جائے، ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو؟ اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے، پانی پیے نہیں، بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی پانی پانی، پیے نہیں، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ صرف کہنے سے بجھ جائے گی۔ دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے، اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہیں، بلکہ کہتا جائے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے؟ کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے اوے گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے۔ اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑا ہی غصہ آیا، لیکن کیا اس نے کیا، اس نے غصے کو نا اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فل فور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اور ابو علی سینا، اور تجھے کیا ہوا؟ یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ یہ رنگ کیوں لال ہوا؟ پسینہ کیوں آ گیا؟ کانپ کیوں رہا ہے؟ اور کہتا حضرت دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تو زیادتی کیتی ہے، اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی مینوں کھوتا کہہ رہے ہیں، ہن مینوں غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ ہوئے، مینوں پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا۔ کہہ کے تو دیکھو یار، یہ تو بولے ہو نا، مدنی کو پنڈ گیا تو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہوا۔ میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جی میری گل کا یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تو باہر بڑا روڈ لنگتا پیا، تو تجربہ نہیں کرنا کہ باہر کھلو جانا جا کے، جہاں کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جہاں ڈنڈ پا بھی بڑے ہوں تو 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے جناب بیٹھے تو تھی پاویں 1 to 5 تے ہو، لگن تھی کھوتے ڈے دو، انشاءاللہ میری گل کا یقین آ جائے گا تمہیں، پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا، پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا، فقر آیا، غربت آئی، پھر وہ مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر، ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں مشائخ کی بات اور ہے، اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، ہاں میری گل سن کے تو ہی بیٹھ جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت، مشائخ کی بات اور ہے، اگر وہ بھی کرنے نکل کے جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تمہیں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام تھا، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلی پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہیں حبیب
کیوں جا بابے کا مرید ہوئے ہیں آپ ہی بھوکا مرد ہے سانو بھوکا مارن لگا جا کو جا کے کام کر کے بچیاں واسطے روٹی روٹی لے گیا آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا لگا رہا میں کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا میری بیوی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے امیدیں طویل ہو گئیں دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی تب یہ نہیں تھا تب روزینہ ہوتا تھا بڑا کام کو کرتا سی نا روز کے لیے یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا روز کا کے لیے اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا جنگل میں جا کر کبھی نوافل کبھی درود کبھی یا حیو یا قیوم کبھی سجدے کبھی استغفار کبھی قرب کبھی دوری کبھی وصال سارا دن گزارا فرماتے جب گھر آیا نا تو بیوی مجھے پھر پوچھتی ہیں وہ حبیب مزدوری کی آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی تو وہ فرماتے ہیں بیوی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو ہمیں نہیں فکرے کی سمجھ حضرت جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے مالک بدل لوں کیسے بدل لوں اس جیسا کوئی کریم ہو تو بدلوں ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی اب فرماتے میرے دل پہ لگی اگلے دن پھر گیا سارا دن ذکر و اذکار کیا فرماتے جب رات کو گھر آیا بڑا پریشان وہ حبیب 2 دن ٹالے آج کیوں ٹالیں گے فرماتے ایک قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر لیکن نہ کرتے گھر آئی گیا فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے فرماتے دروازے پہ دستک دی بیوی نے دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہوں تن پہ نیا لباس اندر گیا گیہوں چاول آٹا دالیں پیسہ اشرفیاں ڈھیر لگا ہے فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں مجھے خود ہی کہتی ہے وہ حبیب تو کس کی مزدوری کرتا رہا تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے تو میں نے پوچھا کیا ہوا وہ کہتی ہے تیرے آقا کے غلام آئے تھے وہ یہ سارا کچھ دے کر گئے ہیں تو ساتھ تیرے لیے پیغام ہی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے آئے ہائے پھر یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ کچھ پوچھے تو جواب نہ آئے اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہاں حضرت آج ویلا ہے جی لاؤ جی اور نہیں لائی تو اینے لاڑ لڑان دے دیں وہ لالا منگا تو کی رنگ لگن گے پھر دیکھو تو صحیح کیا رنگ لگائیں گے میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا یہ بھی اسی حوالے سے ہے حضرت مجھے یہ بات بڑی پسند ہے اور ہوتا ہے یار ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے بس کو کرنے والا ہو بس کو کرنے والا ہو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور پہلے حضرت لوگ خود بھی پاکوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے نہ حضرت اسی آپ ہی جانے نہ بچے لے کے جانے لیکن آنے ہیں لیکن ادو آنے ہیں جو ٹانیاں نہیں کہ ڈگیاں ہو گئی ہوئی ہیں پھر انہوں کا کھ بھی نہیں بن سکتے صاحب فرماتے نے بابا درخت کی ادو حفاظت کری جدو ودن ڈیا ہے ادو دھیان کرنی کو ٹانی ڈنگی نہ نکل آئے جدو ڈنگی نکل آئی پھر کھ نہیں ہونا پھر آدھی پھر نہیں ہوتے اسی ادو جانے حضرت جدو کھ نہیں رہا ہوتا نہیں خود بھی پاکیزہ لوگوں کے پاس جاؤ اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ کوئی بزرگ تھے تو وہ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے تھوڑی زیادہ کہیں اور زیادہ لیکن وہاں میں نے پڑھا کہ وہاں بھلا کی مشابہت تھی اتنا فرق تھا کہ جو والد گرامی تھے ان کی داڑھی میں کافی سفید بال آ چکے تھے کیونکہ پہلے ذرا نکاح جلدی ہو جاتے تھے تو ابھی والد بھی جمع ہوتا تھا اولاد بھی جمع ہو جاتی تھی تو جو بیٹا تھا اس کی داڑھی شریف بالکل کالی تھی جو باپ تھا تھوڑے بڑھاپے کے آثار آ چکے تھے لیکن جو بیٹا تھا وہ بالکل جوان تھا باقی شکل خوب بخوب ایک یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور آپ نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں لیکن اتنی مشابہت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی تو وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس کا قصہ سنیں گے نا آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا آپ فرماتے میں نے کہا سنا اور کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں اور اکثر و بیشتر غرض تجارت سے کبھی ایران کبھی عراق کبھی ہندوستان کبھی کہیں 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کے لیے نکل جایا کرتا ہوں عرض کرتا امیر المومنین جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا آیا نہیں تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں جب تجارت کے لیے نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت پر پتہ نہیں کب واپسی ہوگی تو آپ کی یہ جو اولاد ہے یہ جو دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کس کے حوالے ذرا لے لو نا یاد کی میرے بھی دل اسکول اللہ اللہ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا لکھا ہے روایت میں 6 ماہ بعد وہ کہتا ہے باپ عرض کرتا امیر المومنین میں واپس آیا اب حضرت بندہ سفر پر ہو نا
پیچھے سے اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے تو آپ کو پتہ ہے اندر کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں. یار پتر ہوئے گا تو اینج کراں گا, تھی ہوئے گی تو اے نہ رکھاں گا, اینج بھی کراں گا, چکاں گا بھی, کھڑاواں گا بھی. اور عرض کرتا امیر المومنین میرا بھی کچھ یہی حال تھا, میرا دل اڑ رہا تھا جلدی جلدی گھر جاؤں اور جا کر اپنی اولاد کو دیکھوں. عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو سب اس کے برعکس پایا. کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل ہے, تالا لگا ہے. میں بڑا حیران ہوا, ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آیا. میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ وہ کہتا ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا نا اور تیری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہوئی, وہ اس درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور اسی درد کی شدت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. ابھی ولادت نہیں ہوئی بچے کی, ہم نے تیری بیوی کو قبرستان دفن کر دیا. عرض کرتا امیر المومنین ایک شخص میرے ساتھ گیا, جا کر قبر کی نشاندہی کی. میں نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی, واپس آ گیا. زور پڑی, اثر پڑی, مغرب پڑی, عشاء پڑی, پڑھ کے لیٹ گیا. عرض کرتا امیر المومنین میری کچھ کیفیت اس طرح تبدیل ہوئی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں اور وہاں جا کر قرآن پاک پڑھوں. ایسے تو درجی بندہ دن ڈر دیا قبرستان نہیں بڑھتا, وہ تو پھر رات, لیکن کیونکہ قدرت اسے کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلا گیا. جب اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے, آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا, میری بیوی تو صوم و صلات کی پابند تھی, با پردہ ختم تھی, اخلاق بڑا اچھا, تلاوت, ذکر, درود, نوافل, سجود, قیام, ہر معاملے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ عرض کرتا امیر المومنین میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تہیا کیا کہ میں دیکھوں گا قبر میں کیا معاملہ ہے, قدرت کروا رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین پہلے میں نے مٹی ہٹائی. جب مٹی ہٹا لی نا نیچے سے پھٹے نکلے, ایک ایک کر کے میں نے وہ پھٹے بھی اٹھائے. جب پھٹے اٹھا لیے تو قبر میں اترا. پہلے قبریں سامی کھودی جاتی تھی, جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے پاس یہ بچہ کھیل رہا ہے جسے آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں. میں بھی بڑا حیران ہوا, یار یہ کیا ہے. میں نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے, بندیا تو بوئے کھلو کے آخیا سی یا اللہ میری جڑی دنیا چ آن والی اولاد ہے نا اینو تیرے والے کر کے چلا, ساڈے والے کر کے گیا ہے, زندہ دین دے دیاں, بڑھی ساڈے والے کر کے جاندا, وہ بھی زندہ ہی دینی سی. اللہ 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 لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون. حضرت پکاؤ اللہ یار, پھر دیکھو اللہ رنگ کی پیدا کر, پھر دیکھو حضرت اللہ رنگ کی پیدا کر, پھر دیکھو یہ اللہ رنگ کیا لگاتا ہے. چلے ہو ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے حضرت, بہت پیچھے. کام ڈاٹا جی حضرت جی, کام ڈاٹا جی. اور انہوں نے پوچھنا جی اگے, میرے سیدی اکثر یہ بات سنایا کرتے تھے کہ جب, لیکن یہ باتیں اسی اہل سنت و جماعت اس رنگ پہ نکل آئے ہیں, یہ باتیں سن کر ہم دلیری پکڑتے ہیں. صوفیوں نے کہ جب رابعہ بصری کا انتقال ہوا نا تو جیسے ہی حضرت پردہ ہو جاتا ہے تو نیچے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ منکر نکیر آئے, آ کر پوچھا یا رابعہ من ربو کا, رابعہ کون ہے تیرا رب؟ صوفیہ لکھتے ہیں کہ آگے سے رابعہ ان سے پوچھتی ہیں تو تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا مرش الہی کے نیچے سے آئے ہیں. بڑا فاصلہ بنتا ہے, تقریباً 3500 سال کا راستہ ہے. زمین اور آسمان میں 500 سال کی مسافت ہے, پہلے آسمان اور دوسرے آسمان میں بھی 500 سال کی مسافت ہے. اتنا فاصلہ طے کر کے منکر نکیر آتے ہیں. آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرش الہی کے نیچے سے آئے ہیں. آپ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ منکر نکیر نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے. تو آپ نے آگے سے فرمایا وہ تانوں اینی اتو تھلے آ کے نہیں بھولیا, مینوں 6 فٹ تھلے آ کے بھول گیا, میرا رب بھی وہی ہے. لیکن حضرت یہ کن کی ہے؟ جنہوں نے پکایا اللہ, جنہوں نے پکایا اللہ حضرت, جنہوں نے پکایا اللہ حضرت, جنہوں نے پکایا. ایویں تو نہیں ہمارے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے وصایا شریف میں وصیت کی تھی اور میری قبر عام قبروں سے زیادہ گہری کھودنا. عرض کی یا امام اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا جب وہ آئیں گے نا تو میں کھڑا ہو کر عرض کروں گا مصطفیٰ جام رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ہاں یار آج ویلا ہے جی, آج سبق پکا لو, گھنٹہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ. قبلہ شاہ صاحب کی برکت سے رنگ تو بنا ہے, لیکن چلو انشاءاللہ پھر کبھی. الف آیا سیں توں لال خریدنے نوں ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. اسی لال خریدنا ہے, جا بندیا تینوں دنیا ٹورے لال لے کے اللہ لال, سورہ یاسین لال, ذکر مصطفیٰ لال, تقوی لال, صبر لال, وسایاں نال چنگا سلوک لال, اللہ دے ولیاں نال پیار لال. لیکن اسی کی کیتا لال کوئی بھی نہیں خریدے, اسی کی کیتا ہی کولیاں دا ٹیر لال. الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ شاہ نوں کی منہ کھائیں گا جدا سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو. ہاں حضرت اج ویلا ہے جی, اج زبان ہے وی رج رج دے نال اللہ رج رج حضور تے درود پڑھو. میں تو دکھ سے کہتا ہوں محفل ہو اہل سنت کی اور حضرت اتنا فقہ فقہ درود, وہ ہماری تو کمائی درود ہے, ہماری تو پہچان درود ہے. یہ راتوں کے پروگرام پہ جاتے ہیں نا, یہ اگر کینگڑا روڈ پہ نکلو نا وہاں بھی آرمی کی چیک پوسٹ ہے, وہاں بھی روکتے ہیں. یہ بجوات جاؤ نا
تو سیدپورہ والا جڑا پول ہے نا اتنے بھی چیک پوسٹ ہے, اتنے بھی روک دینے. یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولنے لگا, آیا بھی کینٹ میں ہوں. ہماری پہچان درود ہے. کوئی ذرا تھوڑی مچھاں بڑیاں ہیں شاید وہ پہچان لیتے ہیں, باقی اللہ والا پتہ. آرمی والے مجھے کیا پوچھتے ہیں رات کو, اکثر میں اکیلا ہی نکلتا ہوں ڈرائیو کرتا ہوں, تو پتہ کیا پوچھتے ہیں, مولوی جی درود والے ہو کہ برود والے ہو. یہ مسجد میں بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا حضرت. میں اکثر پروگراموں پہ جاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں صاحب تھی ساری تقریر ہے دیتے کر چھڑ دیو. بھائی کیوں نہ کروں, ہماری پہچان ہی یہ ہے. اگر ہماری پہچان اتنی کمزور پڑ جائے گی تو بنے گا کیا. یہ آرمی والے چیک پوسٹ والے پوچھتے ہیں اکثر, تو پتہ نہیں ہے وہ مولوی جی درود والے ہو کہ برود والے ہو. میں الحمدللہ درود والے. وہ کہتے ہیں جاؤ پھر جاؤ پھر. پتہ نہیں, یہ ہماری تو پہچان ضرور ہے, ہماری تو پہچان. ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, ہائے ہائے زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کریم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مانگو تو صحیح چلے ہو. یہی تو ہمارے خلاف سازش کی گئی کہ ہمیں روحانی طور پر حضور سے دور کر دیا گیا. اب چلو اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے, ان سے برکت لیتے ہوئے میں یہ سنا ہی دوں گا. بڑی خوبصورت بات مختصر کر کے جلدی سے. یہ کتاب ہے, آج بھی ہمارے یہ بزرگ حیات ہیں, پیر سید منظور احمد شاہ صاحب ساہیوال شریف والے. آپ نے کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے مدینۃ الرسول. صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے, ایویں نہیں کسی نے پڑھ کے کتاب لکھ چھڑی. حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا, اس کے حوالے سے لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے ایک مرید مجھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ پاکستان سے کوئی بیوروکریٹ سیاسی بندہ حج کرنے کے لیے آیا. حج کر کے نا وہ مدینہ طیبہ آیا, تو کہتے ہیں ہم ایک ہی کمرے میں ٹھہرے. کہتے ہیں وہ ہوٹل کا کمرہ کھلا تھا تو اندر بلی آ گئی. تو ہمارے بڑے تو وہ تھے جو مدینہ طیبہ کے کانٹوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, اسے مرگ کر دے غبار مدینہ. ہمارے بڑے تو وہ تھے جو مدینہ کے کانٹوں سے محبت کیا کرتے تھے. وہ تو پھر بلی تھی. کہتے ہم نے بڑی محبت کی, بلی اس کو پیار کیا, اس نے بھی بڑی شفقتوں سے نوازا. کہتے اس وقت تو جو تھا نا پیش کر دیا, اس نے بھی قبول کیا. فرماتے ہیں اس بلی کا بھی معمول بن گیا, اس نے آتے جاتے رہنا. کہتے پھر ہم بھی تھوڑا سا آگے بڑھے. ہم نے کیا کیا, بازار سے وہ پروڈکٹ جو بنی ہی بلیوں کے لیے ہے ہم نے آتے ہوئے وہ لیتے ہیں, وہ رکھ لینا. جب انہوں نے آنا ہم نے پیش کرنا. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو حاجی صاحب آئے تھے نا پاکستان سے, ان کا پیار بلی سے اتنا بڑا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے اس بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے. جناب پی آئی اے سے بھی کاغذی کاروائی مکمل, سعودی حکومت سے, سعودیوں کی لگے ملائکہ جی لے جاؤ, جو مرضی لے جاؤ, وہ تو ہمارے لیے ہے نا. انہوں نے بھی اجازت دے دی. بڑا قیمتی سا نرم و نازک خوبصورت سا اس کے لیے پنجرہ تیار کروایا. جناب اب جانے والوں کو پتہ ہے کہ آنے سے پہلے الوداعی سلام معجزہ شریف, وہ حاجی صاحب نے الوداعی سلام پیش کیا معجزہ شریف میں, سلام پیش کر کے نکلے. جب باہر آئے نا باب البکی شریف سے نیند نے غلبہ کیا, اتنی نیند ایک پاؤں نہ چلا گیا, وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر سو گئے. جب یہ دو بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. دیکھتے کیا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کھڑے ہیں اور حضور دعاؤں سے نواز کر کہتے ہیں حاجی جویں تو آیا نا اللہ تین خیر نہ لے بھی جائے. ہاں ایک کام کری ساڑی بلی نہ لے کے جائے. کہتے ہیں خواب ہی میں عرض کی حضور اجازت دیں میں بلی لے جاؤں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دوں, 3 راتیں بیت گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی ہے حضور کرم فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے. چلے ایویں نہیں ہمارے بڑوں نے عرضیاں ڈالی, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. وہ چلے بلیاں رون تو وہ اتنا نوازتے ہیں, ہم روئیں گے تو ہمیں نہیں نوازیں گے, اس لیے رو یار رو.